टहनी बबूल की, टहनी बबूल की हो या टहनी हो नीम की, टहनी हो नीम की, टहनी बबूल की हो या टहनी हो नीम की, टहनी बबूल की हो या टहनी हो नीम की, मिसवाक हर तरह से है सुन्नत रसूल की, सुन्नत रसूल की। जिस्म से जानो दिल खींच कर, हाँ मगर रूह को ताजगी दे गया। ये थे जनाब कारी मोहम्मद शाकिर साहब दामत ज़िल्लहू, जो बहुत अच्छा कलाम पढ़ रहे थे, बल्कि दिल तो यूं चाहता था कारी साहब यूं ही गुनगुनाते रहे और हम आंखें बंद करके सुबह तक कारी साहब को यूं ही समाअत करते रहे। लेकिन दोस्तों, वक्त का तकाजा कुछ और है, क्योंकि इस वक्त 10:42 में चाहता है, वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आइए हम अपनी असली मकसद की तरफ चलते हैं, आपको बयान और खिताबत के माहौल में ले चलते हैं। तो लीजिए, एक ऐसे खतीब के हुजूर जाना चाहते हैं कि जिनका बयान मुहक्किकाना, दलाइल वालिहाना, कलाम फकीहाना और तर्ज दिलरुबाना हुआ करता है, जो आप ही के पड़ोस गांव में माशाल्लाह एक बहुत बेहतरीन इल्मी कारनामा अंजाम दे रहे हैं, जिनसे मेरी मुराद मेरे मुशफिक करम फरमा, मेरे बहुत ही अजीज हजरत अक़दस हजरत मौलाना व मुफ्ती तसव्वुर बरनी साहब मोहतमी मदरसा खातिमुल उलूम बछड़ा कला कि आ जाओ मुस्कुराते हुए जाने गुलिस्तां, आ जाओ मुस्कुराते हुए जाने गुलिस्तां, मेरे चमन का जश्न बहारा हजरत तुम ही से तो है। हजरत तशरीफ लाएं और अपने गिरा कदर बयान से हम सब सामाइन को माजूज फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअु व यक़दिर व फ़रिहू बिल हयातिद दुनिया। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, या लैत लना मिस्ल मा ऊतिय क़ारून इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल कासिब हबीबुल्लाह, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। ज़ुबाने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, ज़ुबाने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मुहतरम काबिल क़द्र बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज तालिब इल्म साथियों, और हमारे स्टेज पर हमारे इलाके के उलमा, आइम्मा, और ख़ास तौर से हमारे स्टेज पर मौजूद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, और इसी तरह से आप तमाम लोग नाज़िम जलसा और हज़रत कारी साहब, उन तमाम की कोशिश, उनकी दावत, उनकी जद्दोजहद और उनके एक बुलावे पर हम तमाम लोगों का यहाँ जमा होना हुआ। मेरे मोहतरम नौजवान साथियों, अभी मौका तो बकरीद का है,
اور وقت کا تقاضا تو یہ ہے کہ انہی مسائل پر گفتگو کی جائے۔ یہ موقع تو حج اور احکام حج اور مناسک حج پر گفتگو کرنے کا ہے، لیکن آپ کا علاقہ، آپ کا دیار یا آپ کا جلسہ علماء سے خالی نہیں ہے۔ انشاءاللہ وہ باتیں بھی آئیں گی۔ دل تو چاہتا تھا کہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا جائے، آپ کی سنتوں کو، آپ کی قربانیوں کو یاد کیا جائے، لیکن میں نے ایک الگ عنوان آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ میں ایک چھوٹا سا طالب علم، کچھ باتیں یاد کی، سیکھیں، آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے محترم اور معزز بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں دو چیزیں ہیں، ایک نیکی ہے، ایک بدی ہے، ایک برائی ہے، ایک بھلائی ہے، ایک اچھا پن ہے، ایک برا پن ہے۔ تو دنیا دو چیزوں پر بٹی ہوئی ہے، ایک طرف حق، ایک طرف باطل ہے، ایک طرف جھوٹ ہے، ایک طرف سچ ہے، ایک طرف امانت، ایک طرف بددیانتی ہے اور خیانت ہے۔ تو دنیا دو چیزوں پر بٹی ہوئی ہے، ایک طرف سچائی، صداقت، امانت داری ہے، دوسری طرف خیانت ہے، دھوکہ ہے، مکاری ہے، غداری ہے۔ اب اللہ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا تو ان دو چیزوں میں سے فرق کرنے کے لیے بھیجا کہ تمہیں صداقت کو چننا ہے، جھوٹ کو چھوڑ دینا ہے، امانت کو تمہیں منتخب کرنا ہے، خیانت کو چھوڑ دینا ہے، تمہیں سچائی کا ساتھ دینا ہے، جھوٹ کے خداؤں کو باطل و بیکار بتانا ہے، تمہیں امانت کا ساتھ دینا ہے، تمہیں نیکی کے کام کو کرنا ہے اور برائی کے کام کو ترک کر دینا ہے۔ ایک طرف نبی کا طریقہ ہے جہاں صداقت ہے، سچائی ہے، امانت داری ہے، ایک طرف ابلیس اور اس کے چیلوں کا راستہ ہے جہاں مکر و فریب ہے، غداری ہے، ہر طرح کی برائی ہے۔ ہم دنیا میں اسی فرق کے لیے آئے ہیں۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو نبی کا طریقہ اختیار کریں، اور ناکامی چاہتے ہیں تو پھر شیطان کا طریقہ اختیار کریں۔ اللہ نے دنیا میں بھیجا، دونوں راستے سمجھا دیے، دنیا میں آزاد چھوڑ دیا، عقل و دل و دماغ دے کر یہ بات بتا دی گئی کہ بھلائی کرو گے وہ بھی تمہاری سمجھ آئے گا، برائی کی دلدل میں دھسو گے وہ بھی تمہیں سمجھ آئے گا۔ آج دنیا کو انہی چیزوں میں امتیاز اور فرق کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر ہم آج خاص طور سے گفتگو کریں اپنے مسلم معاشرے کی، مسلم سماج کی، تو وہاں پر بھی ہزاروں لاکھوں برائیاں روز ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہی ہیں، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ سب سے بڑی خرابی اور سب سے بڑی برائی کی جڑ وہ ہماری معیشت ہے۔ اگر معیشت ہم اللہ کے نظام کو سمجھیں، مال دولت اللہ پر بھروسہ کریں، مال کو، دولت کو، معیشت کو، اپنے کاروبار کو اللہ پر بھروسہ کر کے کام کو کریں، تو پھر یقیناً ہم بہت ساری برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ آدمی مال کماتا ہے، حق نہیں دیکھتا، نہ حق بھی نہیں دیکھتا، نہ حق ڈاکہ مارتا ہے، برائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آدمی مال کماتا ہے اور یہ سوچتا ہے جھوٹ بول کر زیادہ کمایا جائے گا، جھوٹ بول کر کماتا ہے، برائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آدمی دھوکہ دے کر کماتا ہے، برائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کچھ کاروبار حلال کیے ہیں اور کچھ کاروبار حرام کیے ہیں۔ آدمی حلال کاروبار کو چھوڑ کے حرام کاروبار کا استعمال کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مال مجھے آئے گا، وہ برائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ تمہارے مال کو، تمہاری روزی کو اگر چاہے گا تو اضافہ کر دے گا، اور اگر اللہ چاہے گا تو تمہاری روزی کو تنگ کر دے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے دنیا میں کمانے کے لیے 3 باتیں بیان فرمائی۔ اسلامی شریعت کا نظام سمجھو،
कुछ लोग हमें ये समझाते हैं कि कमाने की कोई जरूरत नहीं, आप तो सिर्फ अल्लाह अल्लाह कीजिए, खाने को खुद बखुद आ जाएगा, पहनने को खुद बखुद आ जाएगा, रहने के लिए मकानात खुद बखुद आ जाएंगे, सारा काम काज छोड़ दीजिए, सिर्फ अल्लाह अल्लाह कीजिए। याद रखिए, ये जो लोग अल्लाह अल्लाह कहकर आपसे आपका कारोबार छुटवा रहे हैं, आपसे आपकी मईशत को खराब करा रहे हैं, आपसे आपकी तिजारत को, आपसे आपकी मईशत को, आपसे आपकी ज़राअत को जो छुटवा रहे हैं, याद रखिए ये शरीयत बयान नहीं कर रहे, बल्कि शरीयत ये कहती है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ एक शख्स की मुलाकात हुई, आपने मुसाफा मिलाया, उनके हाथ में गड्ढे पड़े हुए थे जैसा कोई सख्त काम करने वाले के हाथ में होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथों पर उस चीज को महसूस किया तो फरमाया अल कासिबु हबीबुल्लाह, के मेहनत से कमाने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। तो इस्लाम में ये भी नहीं है कि आप कोना इख्तियार कर लें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ला रहबानियत फिल इस्लाम, गोशा नशीनी इस्लाम में नहीं है। लिहाजा जो चीज ये बयान कर रहे हैं कि कारोबार से हाथ नहीं लगाना, आप पर अल्लाह के भरोसे रहें, खाना भी अल्लाह की तरफ से, पहनना भी अल्लाह की तरफ से, हाँ यकीनन अल्लाह की तरफ से है, लेकिन ये शरीयत का निजाम नहीं है, आपको कमाना चाहिए। दूसरा निजाम क्या है? दूसरा निजाम यह है कि लोग कहते कमाओ, सुनाती इनकलाब आया, यूरोप की दुनिया से निकला कि तुम्हें कमाना चाहिए, झूठ बोलकर कमाओ तो कमाओ, लड़कियां नचा के कमाओ तो कमाओ, शराब बेच के कमाओ तो कमाओ, खिंजीर के गोश्त को बेच के कमाओ तो कमाओ। आपका कारोबार है, आपको कमाना है, हलाल हराम की कोई तमीज नहीं, झूठ बोलकर कमा सकते हो कमाओ, धोखा देकर कमा सकते हो कमाओ, हक मार कर कमा सकते हो कमाओ, दूसरे को नुकसान पहुंचाकर कमा सकते हो कमाओ, बस आपको कमाना है। सुनाती इनकलाब आया कि बच्चों को साथ कमाओ, औरतों के साथ कमाओ, बड़ों के साथ कमाओ, जो तरीका तुम्हारी कमाई का हो कमाओ, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस आपके पास माल आना चाहिए। यह भी शरीयत की तालीम नहीं है, शरीयत इसकी भी इजाजत नहीं देती। तीसरा तरीका है, कुरान एक जगह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान कहता है कि लोगों जब जुमे के दिन तुम्हें पुकारा जाए, अल्लाह के हुजूर के लिए तुम्हें आवाज दी जाए, जुमा की नमाज के लिए तुम्हें बुलाया जाए, तो फौरन अपनी खरीदो फरोख्त को रोक दो, अपनी तिजारतों को बंद कर दो और अल्लाह के हुजूर आ जाओ, अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाओ। और जैसे ही तुम नमाज से फारिग हो जाओ, बस फंतशिरू फिल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, तुम जमीन पर फैल जाओ और अल्लाह के फजल को तलाश करो। तो कमाने का तज़किरा है, कमाना कैसे है? कमाना हलाल तरीके से है, कमाना सच्चाई के साथ है, कमाना अल्लाह की इबादत करने के साथ है। आपकी तिजारत आपकी नमाज के लिए माने ना बने, आपकी तिजारत आपके रोजे के लिए माने ना बने, आपकी तिजारत आपके दुनियावी दीनी उमूर के लिए माने नहीं बने, बस आपको कमाना है। तो अब तीन बातें हो गई, न बिल्कुल कमाने वाली बात शरीयत में है, न हर तरफ से कमाने की बात शरीयत में है, बल्कि हलाल उसूल के मुताबिक, शरीयत के अमाल के मुताबिक आपको मईशत को दुरुस्त करना है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, ये मसला मैं क्यों छेड़ रहा हूँ? मसले की वजह यह है कि आज हमारा खाना पीना हराम हो गया है, आज हमारे
کھانے پینے میں احتیاط نہیں رہی، ہم بھائی کا حق مار کر کھاتے ہیں، بہن کا حق مار کر کھاتے ہیں، ہماری روزمرہ کی معیشت میں شک پیدا ہو گیا ہے، تذبذب پیدا ہو گیا ہے، ہم ڈنکے کی چوٹ پر نہیں کہہ سکتے کہ ہم حلال کھا رہے ہیں، اور اس جب حلال نہیں کھا رہے پھر ہمارے دل کے اندر سے جو آوازیں نکلتی ہیں، ہمارے دل و دماغ میں جو صدائیں ابھرتی ہیں، وہ غیر اللہ کی طرف ہمیں کھینچ کے لے جاتی ہے، شریعت سے ہمیں دور کرتی ہے۔ اور لوگوں سنو، تم مشکوک کھانے کی برائیاں سنو، تم حرام کھانے کی برائیاں سنو۔ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی سے کہنے لگے، اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں میری دعائیں قبول ہونے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو حلال کھانا شروع کر دے، تیری تمام کی تمام دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ استنب اکل الحرام فتستجاب دعوتک، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو حرام کھانا ترک کر دو، حرام کھانا چھوڑ دو۔ اب بچہ تجارت کے لیے جائے گا، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ التاجر الصدوق الامین، جو سچے اور امانت دار تاجر ہوتے ہیں، کل قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاص امتی ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں، ان کے ساتھ ان کا قیام ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہم حلال کھانا چاہتے ہیں، کمائی ضروری ہے، ہم ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، کمائی ضروری ہے۔ آپ کہیں گے ایمان کا کمائی سے کیا لینا دینا؟ آپ اللہ کے رسول کی حدیث کو اٹھائیے، اللہ کے رسول کی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ کتنی بار غربت کے تقاضے آدمی کا ایمان سلب کر لیتے ہیں، آدمی کے ایمان کو کھینچ لیتے ہیں۔ آپ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، جیب میں کچھ ہے نہیں، آپ کماتے نہیں ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ حلال چیز کھائی جائے لیکن حلال کا ذریعہ نہیں ہے، آپ کسی نہ کسی دن حرام کھانے کا ارتکاب کر لیں گے۔ اس لیے نوجوان ساتھیوں، آپ کو کمانا بھی ہے، کمائی سے رکنا بھی نہیں ہے، اور حلال طریقے سے کمانا ہے۔ جب آپ حلال طریقے سے کمائیں گے تو آپ کے اندر ایمانی غیرت جاگے گی۔ جب آپ حلال کھانا کھائیں گے آپ کے اندر ایمانیات کی روحانیت پیدا ہوگی۔ آپ جب حلال کھانا کھائیں گے تو پھر آپ کے دل و دماغ میں اسلامی شریعت کی محبت پیدا ہوگی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کی زندگیوں میں آئے گا۔ ہمیں تجارت کیسے کرنی ہے وہ طریقہ بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے ہیں۔ میرے محترم معزز بزرگوں اور دوستوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کون ناواقف ہے؟ صحابہ کی مقدس جماعت میں یہ شخص وہ ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کہا تھا کہ عبد الرحمن جنتی ہے۔ اللہ کے رسول نے 10 صحابہ کا تذکرہ کیا کہ یہ 10 کے 10 جنتی ہیں، جنہیں عشرۂ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی 10 وہ لوگ جنہیں دنیا میں خوشخبری دی گئی کہ آپ جنتی ہیں۔ انہی میں عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، ایک بڑے تاجر۔ جب دنیا سے گئے ہیں تو ان کے مال کو گننے والے طرح طرح کی باتیں لکھتے ہیں کہ اتنا مال تھا، اتنا مال تھا۔ آپ دیکھیے عبد الرحمن بن عوف کو مکے سے آئے ہیں، جب ہجرت کر کر آئے ہیں، گھر چھوڑ دیا ہے، زمین چھوڑ دی، دکان چھوڑ دی، ساری معیشت مکے میں رہ گئی۔ جناب محمد الرسول اللہ کے حکم کے مطابق بے سر و سامانی کے عالم میں یثرب کی طرف ہجرت کی ہے، مدینہ منورہ پہنچے ہیں۔ چھوٹا سا ایک سونے چاندی کا کوئی ٹکڑا تھا جسے اپنے ہاتھ میں ساتھ رکھ کے لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو فرمایا کہ عبد الرحمن تمہارا بھائی ہے، اس کو تم کھانا کھلاؤ، اس کو اپنے گھر
में रखो। उन्होंने कहा अब्दुर्रहमान सुन, मेरे 2 बीवियां हैं, जिसको तू चाहे एक उनमें से मैं तलाक दे देता हूँ, उससे तेरा निकाह करा दूंगा। मेरा मकान है, चाहे तो ऊपर रह ले चाहे तो नीचे रह ले, मेरी जो तिजारत और ज़राअत है तो उसमें आधा हिस्सा ले ले। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मेरे भाई सुनो, ये बात तुम्हारी बड़ी अच्छी है, तुम मुझ पर अपनी जारी दौलत को निसार कर रहे हो, मैं तुम्हारा शुक्राना अदा करता हूँ, लेकिन जरा मुझे बताओ कि मदीना में बाजार कहाँ है। जनाब अब्दुर्रहमान को बताया गया कि यहाँ पीछे मार्केट है, बाजार है। आप वहाँ गए, आपने वो सोना चांदी निकाला, आपने कपड़े खरीदे, वहाँ से लिए और इधर दे दिए, इधर से फिर माल खरीदा, फिर बाजार के उस कोने पे बेच दिया, फिर उस मोले से उस कोने से माल खरीदा, फिर इस कोने पर लाकर बेच दिया। शाम होते होते आपने अपने लिए भी खाने को लिया, अपने भाई के लिए भी खाने को लिया और अपने भाई के लिए खाने को लेकर उसके घर पहुंचे। ये मेरा खाना है, ये मेरे भाई का खाना है। अब सहाबा की मुकद्दस जमात नमाज भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, हज के दिनों में हज भी कर रहे हैं, गज़वों में शरीक हो रहे हैं, जंगों में शरीक हो रहे हैं। अल्लाह की हर बात, अल्लाह के नबी की हर बात पर लब्बैक कह रहे हैं, तिजारत भी चल रही है। अल्लाह के रसूल ऐलान करते हैं आज तुम्हारे माल की जरूरत है, माल उन्हें मिल जाता है। अल्लाह के रसूल की कदमों में माल को डाल देते हैं और जब दुनिया से जाते हैं तो माल की कोई इंतहा नहीं है, माल छोड़ के जाते हैं। एक शख्स पूछता है कि अब्दुर्रहमान बताओ तिजारत के उसूल क्या हैं। कहने लगे तिजारत की 4 बातें सुन लो जो मैंने तिजारत में इख्तियार की। पहली बात कि माल को ऐब बताकर बेचना है, माल जैसा है वैसा ही बताकर बेचना है। माल ऐबदार है तो ऐब बताकर बेचना है, माल अच्छा है तो अच्छा बताकर बेचना है। दूसरी बात आपने ये बयान फरमाई कि मैं जब भी कोई माल लेता हूं तो मैंने ज्यादा मुनाफे के लिए कभी उसको रोका नहीं है। तीसरी बात आपने बयान फरमाई कि मैंने कभी कोई माल उधार नहीं खरीदा है। और चौथी बात आपने बयान फरमाई कि मैंने कभी कोई माल उधार नहीं बेचा है, तो उधार बेचा नहीं है, उधार खरीदा नहीं है, ज्यादा नफे के लिए कभी माल को रोका नहीं है, और माल जब भी बेचा है तो अपना ऐब बताकर बेचा है। और नौजवानों सुनो, इमाम आजम अबू हनीफा को कौन नहीं जानता, दुनिया का सबसे आला इमाम है। अल्लाह ने पिता का काम लिया है, अल्लाह ने उसको वो अजमतें दी हैं कि दुनिया ये कहती है इमाम आजम अबू हनीफा नौमान बिन साबित से पूरी दुनिया वाकिफ है। ये कपड़े का एक काम किया करते थे, इनकी दुकान थी कपड़े की, कपड़े का तिजारत ये किया करते थे। असर का वक्त हुआ, दुकान एक रोज बंद कर दी। एक ग्राहक आया, कहने लगा हजरत दुकान खोल दो। आपने दुकान पहले क्यों बंद कर दी? कहने लगे सुनो, मैं इसलिए दुकान बंद कर रहा हूँ, आज मौसम थोड़ा साफ नहीं है, कोई ग्राहक आएगा, कोई कपड़ा खरीद कर ले जाएगा, वो समझेगा ये कपड़ा अच्छा है, मुमकिन है कपड़े में उसके साथ धोखा हो जाए, इसलिए वक्त से पहले मैं अपने दुकान को बंद करके जा रहा हूँ। और नौजवान साथियों, माल में धोखा करने वाले सुनो, रोज चोरी करके धोखा करने वाले सुनो, कम तोलने वाले सुनो, और लोगों अपने लिए पूरा माल लेने वाले सुनो और दूसरों को कम देने वाले सुनो। कुरान कहता है वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क़ालू अलन नासि यस्तौफून व इज़ा क़ालूहुम अव वज़नूहुम युख़सिरून। बड़ी खराबी है मुतफ्फिफीन के लिए। फिर कुरान से पूछा गया कि मुतफ्फिफीन लोग कौन है? कुरान तशरीह करता है वो लोग जो अपने लिए केल करते हैं, अपने लिए वजन करते हैं, माल को पूरा पूरा ले लेते हैं, और जब अपने भाइयों के लिए, दूसरों के लिए, ग्राहकों के लिए, अपने आप से तिजारत करने वालों के लिए जब कोई माल देते हैं तो उसे घटा देते हैं। ऐसे लोगों के लिए बड़ी खराबी है। और हम ये समझते हैं
کہ روزی کا مسئلہ دنیا کا مسئلہ ہے. نہیں، روزی کا مسئلہ دنیا کا مسئلہ نہیں ہے. حرام کمائی کرنے والوں، کل قیامت کے دن آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا. آپ کو وہاں بھی غذا دی جائے گی. کھانے کے لیے جب آپ مانگیں گے آپ کو زکوم دیا جائے گا، اور پینے کے لیے جب آپ مانگیں گے تو آپ کو غسلین دیا جائے گا. تو کمائی کا مسئلہ، تجارت کا مسئلہ، زراعت کا مسئلہ، معیشت کا مسئلہ، حلال روزی کا مسئلہ صرف دنیا کا مقصد نہیں ہے، بلکہ دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے. آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ مال ہمارے پاس ہو جائے. لوگوں، یہ مال کسی کا سگا نہیں ہے. ابھی ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، سعودیہ میں بادشاہوں کا جو اسپیشل ہاسپٹل ہے، وہاں ایک چیف ڈاکٹر تھے. ان کے بیٹے نے تجارت شروع کی، اور تجارت کرتے کرتے دنیا کے اکثر ممالک میں بڑے بڑے مکانات بنا لیے. افریقہ کے جنگلوں میں بڑے بڑے فارم ہاؤس بنا لیے. انہوں نے اپنے لیے پلین تیار کیے، بہت اعلیٰ قسم کے ہیلی کاپٹرز انہوں نے تیار کیے، اور سمندروں میں پارٹی کرنے کے لیے اس نے بوٹ تیار کی. لوگ اس سے ملتے تھے. کسی نے کہا افریقہ میں بڑی غربت ہے، آپ ذرا چیریٹی کر دیں، ان کو اپنے مال سے چندہ دے دیں، ان کے مکانات بنوا دیں، ان کی تعلیم کا انتظام کر دیں. وہ شخص کہتا ہے کہ آدم نے یہ اولاد صرف اس لیے پیدا کی تھی کہ میں ان کے دیکھ ریکھ کروں، ان کی پڑھائی کا انتظام کروں، ان کے مکانات بناؤں، انہیں کھانے پینے کے انتظامات کروں. لوگوں، تاریخ نے لکھا ہے، ابھی بہت زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے، اللہ نے وہ ساری چیزیں اس سے لے لی. وہ لندن کی سڑکوں پہ گھومتا ہوا عرب کے ایک باشندے کو ملا. عرب کے باشندے نے پہچان لیا، پہچان کر کہنے لگا، او بھائی تیرا کیا حال ہو گیا ہے؟ تو اتنا بڑا آدمی، 600 بڑے کارندے ہمیشہ تیرے ساتھ رہتے تھے، تیرے مکانوں کی حفاظت کرنے والے تیرے ساتھ رہا کرتے تھے، آج لندن کی سڑکوں پر کیوں بھوکا پیاسا مارا مارا پھر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا، اللہ نے سارا مال لے لیا، اب میری تمنا اور خواہش یہ ہے کہ ایک دن کے لیے میں سعودیہ چلا جاؤں، وہاں اپنے بال بچوں سے، اپنے پریوار اور رشتہ داروں سے مل لوں. وہ شخص کہتا ہے کہ میری جیب میں زکات کے پیسے رکھے ہوئے تھے، میں نے اکانومی کلاس کا ایک ٹکٹ خریدا اور اس کو ریاض کے لیے میں نے بھیج دیا. لوگوں، یہ مال کسی کا سگا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس قارون کی سی دولت ہوتی، وہ تو بہت خوش نصیب تھا. اور لوگوں، تم قارون کی دولت کے لیے مطالبہ کر رہے ہو، یہ دولت کبھی کام آنے والی نہیں ہے. دولت سے زندگی کوئی نہیں خرید سکتا، دولت سے صحت کوئی نہیں خرید سکتا، دولت سے ہوا کوئی نہیں خرید سکتا، دولت سے پانی کوئی نہیں خرید سکتا، دولت سے صحت آپ نہیں خرید سکتے. دولت کسی کام کی نہیں، یہ اللہ کا نظام ہے. جب تک اللہ آپ کی دولت سے آپ کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، آپ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، اور جب آپ کی دولت سے فائدہ حاصل نہیں کرانا، پھر آپ ہاسپٹل میں پڑے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر آپ نے لگا دیے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ایک دن کی مہلت مل جائے. نہ بولنے والا چاہتا ہے میں بول لوں، بچوں سے بات کر لوں، کوئی نہ سننے والا سمجھتا ہے مجھے ایک دن قوت سماعت مل جائے، میں اپنے بچوں کی آوازیں سن لوں. کوئی نہ دیکھنے والا چاہتا ہے میری آنکھوں کو بصیرت مل جائے اور میں ایک بار اپنے بچوں کو دیکھ لوں. دولت پڑی ہے لیکن دولت کسی کام کی نہیں. اچانک آواز آتی ہے، سوری ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے باپ کی، آپ کے رشتہ دار کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور جب ہمیں دنیا سے جانا ہے پھر ہمیں لپیٹ دیا جائے گا. 1000 محل کسی کام کے نہیں، 1000 بیگھے زمین کسی کام کی نہیں، بڑے بڑے مکانات کسی کام کے نہیں، بنگلے عہدے کسی کام کے نہیں. موت کب آئے گی؟
اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، تو پھر یہ حلال کیوں نہ کھائیں، حرام کیوں کھائیں؟ او لوگوں، بھائی بھائی کا حق مارنے والوں، مینڈے ڈولے پر لڑنے والوں اور چھوٹی چھوٹی زمینوں پر جنگ کرنے والوں، یہ اللہ رب العزت کے حضور جب جاؤ گے اس زمین کے ٹکڑے کو تمہارے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، اس کا بوجھ کیسے برداشت کرو گے؟ اس لیے آج نوجوانوں طے کرو، کمائیں گے حلال طریقے سے، کمائیں گے سچائی کے ساتھ، کمائیں گے امانت داری کے ساتھ، کسی کا حق نہیں ماریں گے، کسی کی زمین نہیں دبائیں گے، کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، کسی کی جھوٹی گواہی نہیں دیں گے، اور کسی کی چیز کو، کسی کے مال کو ناحق اپنا مال ہرگز ہرگز نہیں بتائیں گے۔ اگر ہم نے معیشت درست کر لی، حلال کھانا سیکھ لیا، تو یاد رکھو پھر ہماری دنیاوی زندگی دین میں تبدیل ہو جائے گی۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین بڑا مشکل مسئلہ ہے، دین پر کون چلے گا؟ لوگوں، دو باتیں یاد رکھو، دین صرف دو چیزوں کا نام ہے۔ پہلی بات، دنیا میں جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ دنیا میں جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دکھاوا نہ ہو، کسی کے سامنے شہرت نہ ہو، اپنے نام کا بڑک پن نہ ہو، جو بھی کام دنیا میں کرو صرف اور صرف مقصد ایک، اللہ کی رضا ہو۔ دوسری بات کہ جو بھی کام تم کر رہے ہو وہ نبی کے طریقے پر ہو، نبی کے طریقے کے خلاف نہ ہو۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے کام نہ کریں، پھر کتنا ہی بڑا کام کر لیں کوئی فائدے مند نہیں۔ آپ کتنا ہی بڑا کام کر لیں، اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں تو پھر کسی کام کا نہیں۔ فرمایا دو چیزوں کا نام دین ہے۔ پہلی بات یہ کہ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اسے اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور جو بھی کام آپ کر رہے ہیں وہ نبی کے طریقے پر کریں، نبی کے طریقے سے ہٹ کے ہرگز نہ کریں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں معیشت بھی نبی کی تعلیم کے مطابق اپنی پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔